بسم اللہ الرحمن الرحیم بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على أفضل رسله وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الكرماء الشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وآمرا صادقا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا
حبیب اللہ ایک کون آج دے آیا بہارا مسکرا بھیا کھلے نے پھلتے کلیا گلزارا مسکرا بھیا کھلے نے پھلتے کلیا گلزارا مسکرا بھیا کون بڑی خوش بخت ڈاچی سواری کملی والدی حلیمات جدو پھڑیا مہارا مسکرا بھیا حلیمات جدو پھڑیا مہارا مسکرا بھیا کھلے نے پھلتے کلیا گلزارا مسکرا بھیا منتظر سن سارے نبی مسجد اقصی وچ امام الانبیاء امام الانبیاء قطارا مسکرا بھیا کھلے نے پھلتے کلیا گلزارا مسکرا بھیا کون آیا آج دے آیا بہارا مسکرا بھیا کھلے نے پھلتے کلیا حضرات محترم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں یہ محفل پاک ہے۔ محترم المقام جناب قاری شہزاد صاحب انہوں نے دیگر ساتھی مسجد انتظامیہ سب مبارکباد کے مستحق ہے کہ رسول محترم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم خاتم النبیین امام الاولین والآخرین امام الانبیاء سرور کائنات ہادی کائنات امام کائنات جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت آپ کے میلاد کے حوالہ سے یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاک اور بابرکت محفل کو قبول و منظور فرما کر ان کے عمل
علم میں، زندگیوں میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں دو جلسے منعقد کیے۔ پہلا جلسہ عالم ارواح میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق تھی اس کو خطاب تھا۔ الستو بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ دوسرا جلسہ جو رسول پاک علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے حوالے سے تھا، رسول پاک علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے تھا۔ یہ جلسہ خاص تھا، اس میں دعوت جو تھی وہ بھی خاص تھی، عام دعوت نہیں تھی۔ اس میں حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی نہیں تھے، اولیاء کرام بھی نہیں تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سوائے انبیاء کے کوئی اس میں موجود نہ تھا۔ جلسے کی صدارت امام الانبیاء کائنات علیہ الصلوۃ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ خطاب خالق ارض و سما کا تھا۔ اللہ شاہ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب علیہ السلام اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمت، کہ میں جب تمہیں کتاب عطا کر دوں اور نبوت عطا کر دوں، کتاب و حکمت عطا کر دوں، تمہارے خطبے پڑھے جا رہے ہوں، تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہو، تو اس کے وقت رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی تشریف لے آئے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور میرا رسول اس شان سے آئے کہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں، جو صحیفے ہیں، جو تمہاری نبوتیں ہیں، ان سب کی وہ تصدیق کرے۔ مصدق لما معکم، جو بھی تمہارے پاس ہے تمہاری نبوتوں کی بھی تصدیق کرے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے، تمہاری کتابوں کی بھی یہ تصدیق کرے کہ یہ تمہاری کتابیں اللہ کی طرف سے سچی ہے۔ تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم نے ضرور بر ضرور اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تمہاری شریعتیں پھر ختم ہو جائیں گی، تمہارے کلمے، اس کا حکم، تمہاری نبوت کا حکم جو تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر چرچا رسول کریم علیہ السلام کی نبوت کا ہوگا، پھر کلمہ نبی پاک علیہ السلام کا ہی پڑھا جائے گا، تمہاری شریعتیں بھی منسوخ ہو جائیں گی۔ اس لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے عظیم المرتبت نبی ہے، اللہ ان کو چوتھے آسمان پر اٹھایا ہوا ہے۔ دو نبی آسمانوں پہ گئے ہیں، ایک ادریس علیہ السلام، ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، ادریس علیہ السلام جنت میں ہے۔ تو جب ادریس علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے، جبریل علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ، باہر آ جاؤ، کیونکہ سب سے پہلے جنت میں رسول پاک علیہ السلام جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
انا اولو، میں پہلا وہ شخص ہوں کہ میں یقرأ باب الجنتی، کہ جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں پہلا موقع، مسلم شریف حدیث پاک، انا اکثر الانبیاء تبعا، میں سب نبیوں سے زیادہ امت والا، میں یعنی سارے نبیوں کی امتوں میں میری امت زیادہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 180 لائنیں جنتیوں کی ہیں، ایک لائن مشرق سے مغرب تک۔ آقا فرماتے ہیں کہ 20 لائنیں 1,24,000 نبیوں کی ہیں۔ کتنی ہے؟ 20 لائنیں، 40 لائنیں، 40 لائنیں تم نبیوں کی، اور آقا فرماتے ہیں 80 لائنیں میری امت کی۔ تو اللہ کرے ہم بھی ان لائنوں میں شامل ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا انا اولو، میں پہلا ہوں، میں یقرأ باب الجنتی، جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ سب نبی موجود ہے، سب جنتی موجود ہے، جنت کا دروازہ بند ہے، جنت کا دروازہ بند ہے، سب نبی موجود ہے۔ تو جب چیز کسی نے کو تقسیم کرنی ہو نا، تو وہ جب چیز آتی ہے تو پھر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو آگے بھی جس چیز کا انتظار تھا وہ آ گئی۔ وہ سب نبی جنت کے دروازے پر، سب ولی جنت کے دروازے پر، سب اللہ کے نبی جنت کے دروازے پر، سب جنتی جنت کے دروازے پر۔ جنت کا دروگا جنت کا دروازہ نہیں کھول رہا۔ تشریف لائیں گے رسولوں کے رسول، پھر حالت کیا ہوگی؟ خوف سے ہر نظر کانپ جائے گی، ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کملی کالی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کملی کالی۔ پھر ہو گیا آگے بھی بھئی کیوں ہوئے گا؟ آگے بھی آگے، اللہ اکبر، شور مچے گا بھئی، آگے بھی آگے، اوڑھ کر کملی کالی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا اکثر الانبیاء تبعا، جتنی امتیں ہیں، جتنے نبی ہیں، سب نبیوں سے زیادہ، سب نبیوں کی امت سے زیادہ میری امت زیادہ ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ، میں وہ پہلا ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ تو فرمایا تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ خطاب فرما رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان ضرور لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام، حضرت علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر، حضرت علیہ السلام جنت میں۔ جبریل نے کہا اے حضرت علیہ السلام جنت سے باہر آ جاؤ، جنت کی سیر ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا میں نے تو نہیں جانا۔ حضرت علیہ السلام کہتے ہیں میں جنت سے باہر نہیں جاؤں گا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے جو جنت میں آئے وہ دوبارہ نہیں نکالا جائے گا۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر آپ آئیں گے۔ تو حضرت السلام نے فرمایا کہ جو حورو غلمان فرشتے یہ ساری چیزیں پہلے ہیں رسول پاک سے، تو آپ کہتے ہیں رسول پاک آئیں گے تو پھر باقی مخلوق آئے گی، یہ تو پہلے ہیں۔
جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے ادریس علیہ السلام یہ سارے کے سارے نبی پاک کی خادم کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، یہ تو خادم بن کر ہیں، جیسے باغ کا مالی، باغ کی انتظامیہ تو سارے پہلے موجود ہوتے ہیں، باغ کا مالک تو بعد میں آتا ہے۔ تو ادریس علیہ السلام نے کی کہا میں بھی رسول پاک کا خادم ہو کر جنت میں رہنا ہوں، جنت سے مجھے نکالا نہ جائے، میں خادم مصطفیٰ ہو کر جنت میں رہوں گا۔ تو ادریس علیہ السلام بھی جنت میں، تو فرمایا تمہاری شریعتیں ختم، اس لیے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، اس وقت جو امام ہوگا مسجد نبوی کا اس کا نام محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا۔ ادریس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بڑی شان والے نبی ہیں، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ کوڑی ان کے جسم کو ٹھیک کرتے ہیں، آپ اندھوں کو ٹھیک کرتے ہیں، آپ کی بڑی شان ہے، آپ روح اللہ ہیں، اللہ کی روح آپ کے میں، آپ روح اللہ ہیں، تو آپ نماز پڑھائیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں نبی ہوں لیکن اس امت کا، اس نبی کا امتی ہوں، اس لیے میں امامت نہیں کروا سکتا۔ امامت رسول پاک کا جو آپ علیہ السلام کی اولاد میں امام ہے وہی نماز پڑھائے گا، میں تو مقتدی بن کر آیا ہوں، میں تو رسول پاک علیہ السلام کی امت کا، آپ کا امتی بن کر آیا ہوں، میں تو مقتدی بن کر آیا ہوں۔ تو اللہ شاہ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے ضرور بر ضرور۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا آپ اقرار کرتے ہو، مانتے اس بات کو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، جی ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ شاہ فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا، گواہ ہو جاؤ۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے شیش علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، تم سارے کے سارے ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس سے پھر گیا، جس نے میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھا، میرے نبی پر ایمان نہ لائے یا میرے نبی کی مدد نہ کی، وانا قال فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، نبوت کے لسٹ سے اس کا نام خارج ہو جائے۔ تو رسول پاک علیہ السلام اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت واصلہ بن اسقا بیان کرتے ہیں کہ سمیت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک علیہ السلام سے سنا، یقول ہوا فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من بنی آدم کنانا، کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانا کو چنا۔ کس کو؟ کنانا کو۔ کس کو؟ کنانا کو۔ کنانا ایک قبیلہ ہے۔ اور وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن کنانا، پھر کنانا سے قریش کو چنا۔ پہلے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانا کو، کنانا سے قریش کو، اور وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْش بنو ہاشم، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا۔ وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم سے مجھے چنا۔ تو رسول پاک علیہ السلام اپنا میلاد اپنی زبان اقدس سے فرما رہے ہیں کہ میں کنانا سے قریش، قریش سے بنی ہاشم، بنی ہاشم سے میں۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن پشتوں سے، جن رحموں سے میں حضرت عبداللہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ، جتنی میری مائیں ہیں حضرت حوا سے لے کر، اور جتنے میرے باپ ہیں جناب آدم علیہ السلام سے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تک، اور جناب عبداللہ تک جتنے میرے والد ہیں، سارے کے سارے ہر عیب سے پاک ہیں۔
سارے کے سارے ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے کنانہ سے قریش سے بنی ہاشم سے مجھے چنا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام اپنا میلاد بیان فرمائے۔ اب قیامت کے دن کی خبر، یعنی دنیا سے آئے اب دنیا سے جانے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت، میں قیامت کے دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَشَّقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، میں پہلا ہوں جس کی قبر کھلے گی۔ یعنی قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا میں سردار ہوں گا، یہ مسلم شریف کا حدیث پاک، اور سب سے پہلے قبر میری کھلے گی۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَشَّقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے قبر میری کھلے گی، پھر میرے پاس صدیق اکبر، پھر میرے پاس فاروق اعظم، پھر جنت البقیع، پھر جنت البقیع کے بعد جنت الماوا، پھر قافلے کی شکل میں میدان محشر۔ تو دعا کریں کہ اس قافلے میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، کہ پہلے میں شفاعت کروں گا، یہ مسلم شریف کا حدیث ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا۔ وَأَوَّلُ مُشْفِعٍ، اور سب سے پہلے شفاعت میری قبول ہوگی کہ اوڑھ کر کملی کالی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا، خوف سے ہر نظر کانپ جائے گی، ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کملی کالی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ آدم علیہ السلام جب اللہ کے حضور بنائے گئے، اس وقت ایک باریک آواز سنتے تھے، ایک باریک آواز، کانا آدم یسمع نشیطن فی الساریر نشیشن وجہ ہو، کہ آپ اپنے سامنے ایک باریک آواز سنتے تھے، باریک آواز۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا ربی ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اے اللہ میں ایک باریک آواز سنتا ہوں، یہ آواز کیا ہے؟ یا ربی ما ھذا، اے میرے اللہ یہ کیا ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ اللہ ارشاد فرمایا ھذا تسبیح محمد، یہ رسول پاک کی تسبیح ہے، ھذا تسبیح محمد، یہ نبی پاک کی تسبیح ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَكُونَ لَكَ وَلَد، وہ تیرے بیٹے ہوں گے، وَلَا يَكُونَ لَكَ وَلَد، وہ تیرے بیٹے ہوں گے، وَأَنْتَ وَالِدٌ، اے آدم علیہ السلام تو ان کا باپ ہوگا۔ اجے بات بس نہیں ہوئی، بیٹا چنگا ہوئے تعریف کہہ دی ہے، والد ہی تعریف ہوندی ہے نا۔ تو اللہ ارشاد فرمایا فَنِعْمَ الْوَالِدُ، والد کتنا اچھا ہے، تو ان کا والد ہوگا۔ اگر اللہ تعریف بیان کر رہے ہیں فَنِعْمَ الْوَالِدُ،
اے آدم علیہ السلام تو ان کا والد ہے، تو والد کتنا اچھا ہے، بات ختم نہیں ہوئی۔ فنعم المولود، اے آدم علیہ السلام بیٹا بھی بڑا عظیم ہے۔ والد اچھا ہے تو بیٹا بھی پھر عظیم ہے، سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے۔ تو باپ بھی اچھا ہے تو پھر بیٹا بھی اچھا ہے، بیٹا بھی اچھا ہے۔ ہمارے آقا کا کائنات میں جواب نہیں، غروب ہوتا کہیں بھی یہ آفتاب نہیں۔ فنعم الوالد فنعم المولود، والد بھی اچھا ہے، بیٹا ساری کائنات سے اچھا ہے۔ جس رات نبی پاک علیہ السلام اپنی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ مادر کل مادراں، تمام ماؤں کی ماں، تمام ماؤں کی، حدیث پاک ہے وہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ میدان محشر میں ایک آواز آئے گی، اے محشر والو اپنی نظروں کو نیچا کر لو، کیوں؟ فاطمہ الزہرا نے گزرنا ہے۔ فاطمہ الزہرا نے کس کے لیے بھی آواز آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کی، کس کے لیے؟ پھر کرو، کس کے لیے؟ فاطمہ الزہرا کے لیے آواز آئے گی، میدان محشر والو اپنی نظرہ نیچی کر لو، کیوں کہ فاطمہ الزہرا نے گزرنا ہے۔ کائنات اپنی نگاہیں نیچی فاطمہ الزہرا کے لیے کرتی ہے، اور فاطمہ الزہرا نگاہیں نیچی سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ اپنی دادی جان کے لیے کرتی ہے۔ سمجھ آگئی؟ جو سیدہ طیبہ طاہرہ حلیمۃ السعدیہ تشریف لاتی، رسول پاک کھڑے ہو جاتے، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، مل کے پڑھے، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ جو بات کرنے لگا ہوں، رسول پاک اپنی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حلیمۃ السعدیہ کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو جب آمنہ تشریف لائیں گی، سیدہ جب تشریف لائیں گی تو نبی پاک کھڑے نہیں ہوں گے، بولو تو یار، تو جب نبی پاک کھڑے ہوں گے تو فاطمہ الزہرا بیٹھی رہیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ ساری کائنات نگاہیں نیچی کرے گی، کس کے لیے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے، اور سیدہ فاطمہ نگاہیں نیچی کریں گی سیدہ آمنہ کے لیے۔ کوئی معمولی بات نہیں بھائی، سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کو معمولی بات نہیں، دنیا کائنات میں ایک کی اماں جان ہے، وہ سیدہ پاک ہے جو رسول پاک کی امی جان، اور نہ کوئی اور خاتم النبیین ہو، اور نہ رسول پاک علیہ السلام کی کوئی امی جان اور ہو۔ تو جس رات رسول پاک علیہ السلام کا نور پاک، نبی پاک علیہ السلام کا نور پاک سپرد ہونا ہے، کس کے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، خصائص کبریٰ شریف معارج النبوت، یہ حدیثوں میں یہ حوالہ ہے۔ تو ارشاد ہوا، لما اراد اللہ تعالی، جب اللہ نے ارادہ کیا، خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی پاک کے نور کو، نبی پاک کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ فی بطن امہ آمنہ، آمنہ رضی اللہ عنہ، آمنہ امن والی، آمنہ امن والی، تو حلیمہ حلم والی، ہاں حلیمہ حلم والی، حوصلے والی، یہ دونوں صفتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ تو جب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپرد ہونا تھا، لما راد اللہ خلق محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی بطن امہ آمنہ لیلۃ رجب، اور رجب دی رات کانت لیلۃ الجمعہ، تے جمعے دی رات، رجب دا مہینہ تے جمعے دی رات، رجب دا مہینہ تے جمعے دی رات، کہنا بھئی رجب دا مہینہ تے جمعے دی رات۔ امر اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا، ان النور الذی یکون، بے شک یہ نور ہے مخزون چھپا ہوا، یعنی نظر نہیں آ رہا، کرنیں اس کی کائنات میں ہے تو نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا نور، یکون منہ النبی الہادی، وہ نبی ہدایت دینے والے کا نور ہے۔ وہ جو آمنہ کے رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی رات آئی نا سیدنا عبداللہ کے بعد شادی کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کس نو؟ جنان خازن الجنان، جنت کے دروگے کو، جنت کے دربان کو حکم دیتا اللہ تعالیٰ نے، جنت کے خازن کو، جنت کے دربان کو، جنت کے دروازے کو حکم دیتا کہ ان یفتح الفردوس، اے جنت دے دروگے آج جنت کو کھول دیا جائے۔ جب اماں جان کے سپرد ہونا تھا تو جنت کے دروازے کھول دے۔ ونادی فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں اعلان کر دے، اے جنت کے دروگے، اے جنت کے دربان، اے جنت کے خازن، ایک تو جنت کو کھول دے، ایک زمین و آسمان میں اعلان کر دے، زمین و آسمان میں اعلان کر دے کہ ان النور النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستقر فی بطن امہ، آج نور مصطفیٰ اپنی اماں جان کے سپرد ہو چکا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دے، مطلب یہ کہ وہ محبوب ہے کہ جدی برکت دے نال قیامت تک آپ دی شریعت تے، آپ دے حکم تے، آپ دی غلامی تے قیامت تک لوگ عمل کرتے رہن گے تے جنت دے دروازے کھلے رہن گے تے جنت وچ جاندے رہن گے۔ وَيَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، او محبوب تشریف لے آئے، جب تشریف لے آئیں گے دنیا ہوتے تے کائنات نو اعلان کرنگے میں بشیر بھی ہاں و نذیر بھی ہیں۔ وَيَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پہ کائنات نو قیامت تک اللہ دا ڈر بھی سنان گے تے جنت دیاں خوشخبریاں بھی عطا کرنگے۔ وہ محبوب تشریف لے آئے، وہ محبوب تشریف لے آئے۔ تو عزیز پاکے لم یبکی، کوئی باقی نہ رہا کہ دار الاشراق والامکان، دنیا کائنات کے اندر کوئی کار نہیں رہا، کوئی جگہ نہیں رہی، نہ مشرق نہ مغرب، نہ جنوب نہ شمال، نہ زمین تے نہ آسمان تے، کوئی کر ایسا نہیں کیا کہ الا دخلہ النور، کہ جس جگہ تے نور مصطفیٰ نہیں پہنچے آؤ۔ آپ تشریف لائے، آپ دا نور زمین تے بھی، آسمان تے بھی، تے مشرق تے بھی، تے مغرب بھی، ان اللہ نے قرآن سے بیان کیتا ہے۔ نبی پاک نے اللہ ارشاد فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ
وسراجا منیرا۔ اللہ نے اپنے محبوب نے چمکدا دمکدا سورج بنایا۔ اگے سورج دے متعلق بھی فرمایا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اللہ نے سورج نو بھی سراج بنایا تے نبی پاک علیہ السلام نو بھی سراج بنایا۔ دونوں سراج نے، اللہ نے دونوں نو سراج دا حکم دیتا، چمکدا ہویا، چمکدا دمکدا، بے روشنی دے دوویں کر دین، سورج بھی کردا، نور مصطفیٰ بھی کردا۔ فرق یہ فرق یہ کہ سورج روشنی غلام ہو کے کردا ہے، اللہ دے حبیب علیہ السلام دا سورج غلام ہو کے روشنی کردا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام دا نور پاک آقا ہو کے روشنی کردا ہے۔ پھر دوسرا فرق یہ یہ سورج دی روشنی محدود ہے، نیرا ہو گیا روشنی ختم، جو نیرا آیا سورج دی روشنی ختم۔ اور پھر اے سورج اذا الشمس کورت، سورج ختم ہو جائے گا، جو قیامت آئے گی سورج ختم ہو جائے گا، سورج ختم ہو جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا نور کہ غروب ہوتا کہیں بھی یہ آفتاب نہیں، ہمارے آقا کا کوئی بھی جواب نہیں، غروب ہوتا کہیں بھی یہ آفتاب نہیں، یہ سورج غروب نہیں ہوگا۔ یہ او پاک دمکتا سورج ہے، اللہ نے لقب دیتا ہے کہ نہ رات ایسی روشنی کم میں، نہ دن روشنی کم میں، نہ مشرق روشنی کم میں، نہ مغرب روشنی، نہ زمین تے نہ آسمان تے۔ اس حد تک عظیم المرتبت سورج ہے کہ جڑا نہ دلان دے اندر بھی روشنی پیدا کرتا۔ کیوں؟ جڑے کٹے قسم دے کافر سن، جنہ دے کو امید نہیں سی اس نور مصطفیٰ دی روشنی انہاں دے دلہ چ گئی، وہ بھی روشن تے منور ہو کے۔ تو نبی محترم شفیع معظم علیہ السلام دا نور پاک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سپرد ہویا۔ فرت جیوش المغرب الى یجوش المشرق، جو نبی پاک علیہ السلام سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ دے سپرد ہوئے تو مشرق دے جانور مغرب دے مشرق دوڑے۔ وَقَذَلِكَ الْبِحَارُ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، تے جانور جڑے تھے نا دریاواں دے وہ بھی ایک دوسرے نوں مبارکباد دیندے۔ حدیث پاک ہے کہ جدو عالم علم واسطے نکلدا تے چیونٹیاں بھی او دے واسطے دعا کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ انہوں نے پتا کہ اس عالم دی وجہ تو اللہ دا ذکر باقی رہے گا، تے اللہ دے ذکر دی برکت نہ زمین و آسمان قائم رہے گا۔ جو ذکر مک گیا پھر قیامت آ جائے گی۔ جب عالم علم واسطے نکلے چیونٹیاں دے واسطے دعا کر دیا نے، جدو نبیاں دے نبی سلطان الانبیاء تشریف لے آئے پھر ایک دوسرے جانور کی کہتے ہیں مبارکباد۔ فرت جیوش المشرق الى جیوش المغرب وَقَذَلِكَ الْبِحَارُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، مشرق دے جانور مغرب دے جانور مشرق اور اسی طرح دریاواں دے جانور ایک دوسرے نوں مبارکباد دے رہے ہیں۔ بھی کیوں یہ کر رہے ہیں ایسا؟ جانور کیوں ایک دوسرے مبارکباد دے؟ کہ جانوراں دی سنی گئی۔ کس طرح سنی گئی؟ جہالت اس حد تک سی کہ جدو بارش نہ ہوندی ادوں اونٹ دی پوچھ دے نال لکڑی دا گٹھیاں کر کے گٹھا ایک بن دیندے سی اونٹ دی پوچھ دے نال، پھر ان اگ لاندے سی۔ جس جانور تڑپدا اگ دی وجہ تو بلبلاندا روندا تے اللہ دی رحمت نو جوش آ جاندا کہ میری مخلوق تے اس حد تک ظلم ہے۔
تو اللہ پھر وہ بارش کر کے تو اگ بجھا دینا۔ جانور چل رہا ہے، اونٹ چل رہا ہے، چلتے اونٹ سی جدہ جانور دی کوہان کٹی اور کھا گئے۔ تو اس وجہ تو جانور مشرق دے مغرب ال، مغرب دے مشرق ال، اور دریاواں دے جانور مچھلیاں دوجے سب جانور ایک دوسرے نے مبارکباد دے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے۔ کیوں دے رہے؟ کہ انہاں دی اج سنی گئی، انہاں دی اج سنی گئی۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو نور مصطفیٰ آپ دے کول امانت ہے، جب نور مصطفیٰ آپ دے کول امانت ہے تے اللہ انہاں دے کس حد تک مہربان ہے، کس حد تک مہربان ہے۔ سیدنا عبداللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والد ماجد، آپ اپنے والد عبد المطلب نو کہندے نے، عرض کردے نے ابا جان میں جسلے باہر نکلدا زمین تے چلدا، زمین اے اعلان کر دیے اے امانت دار محمد، اے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اماندار، تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نور دی امانت نو اٹھایا ہوا ہے۔ زمین عرض کر دیے تیرے اتے سلام ہوئے۔ نبی پاک دی والد اپنے عبداللہ اپنے ابا جان کہہ رہے کہ جسلے زمین تے چلدا، زمین کہہ دیے اے نور مصطفیٰ دے امانتدار تینوں سلام ہوئے۔ زمین سکی ہری ہو جاندی ہے، کاہ اگ پیندا ہے، زمین ہری ہو جاندی ہے۔ یہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اما جان ہے نا۔ تو جدو فرعون نو غرق کیتا اللہ نے دریا دے وچ، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑی تے آئے، وہ گھوڑی جتھے پیر رکھتی تھی اسے سبزہ اگتا سی، جتھے پیر رکھتی تھی سبزہ اگتا سی۔ اے تے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دی گھوڑی دی شان ہے، جتھے پیر رکھے سبزہ اگے، جتھے نبیاں دے نبی امام الانبیاء دے والد پاک زمین تے رکھن زمین سبز ہو جائے۔ اعلان کر دیے زمین اے نبی پاک علیہ السلام دے ابا جان تینوں سلام ہوئے۔ بعد نبوت دے اعلان تو بعد بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر نو جاننا جڑا منو اپنی اما جان دے پیٹ سلام کردہ ہوندا سی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والد پاک حضرت عبداللہ نوز کر دینے ابا جان جس درخت دے تھلے بیٹھدا درخت ہرا ہو جاندا، درخت دیاں ٹہنیاں میرے اتے آ جاندیاں نے تے سلام کر دیاں نے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والد ماجد تینوں سلام ہوئے۔ یعنی درخت دیاں ٹہنیاں ہریاں ہو کے تے جھک جاندیاں نے تے وہ بھی میرے اتے سلام کر دیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ مادر کل مادرہ جدوں کھو تو پانی لین جاندی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ ماجدہ جدوں پانی لین جاندی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ ماجدہ اذا مشت ان تستسقیام الال بیری جدوں خوہ تے پانی لین جاندیاں نے، کنویں تے پانی لین جاندیاں نے، یتلو الماء الى فم البیری پانی جڑا کنارے تو باہر آ جاندا۔ بھی کسی دی جرت ہے کسی بھی مخلوق دی کہ رسول پاک دی خدمت نہ کرے؟ پانی میں نہیں پتا نبیوں دے نبی دی امیہ جان کہ انہوں نے تکلیف ہوگی تو پھر میں کی جواب دینا قیامت میں؟ تو فم الى فم البیر یطول الماء پانی تلو ہو جاندہ، پانی اوپر آ جاندہ، الى فم البیر یجری فی تحت قدمیہا اتنا باہر ہوندہ کہ اما جان دے قدمہ دے نیچے تر ہوتا الى قدمی تحت قدمیہا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خلیفہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدمہ پاک دے اندر پانیوں بہ جاندہ جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اما جان اذا مشت الدار جو زمین تے چل دیا، جو زمین تے چل دیا نے، الحجرو یلینو پتھر نرم ہو جاندے۔ جتھے سیدہ پاک
چلدیاں نے پتھر نرم ہو جاندے پتھر بھیا ابراہیم علیہ السلام جیسے سرکار دے قدم لگے نرم ہے کہ نہیں یہ تو اج بھی موجود ہے وہ پتھر اج بھی موجود ہے تو جدو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پتھر تے چل دیا نے پتھر موم ہو جاندہ پتھر نرم ہو جاندہ یلین الحجر یلین فی تحت قدمیا آپ دے قدمہ دے نیچے پتھر موم ہو جاندہ پتھر نرم ہو جاندہ تو سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا لقب مبارک کی لقب ہے آمنہ یعنی امن والی تو یہ میلاد النبی عید دا دن کیا گیا قرآن دی آتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہوں دی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام نو کیا کہ یا حضرت ایک دسترخوان چاہیے دسترخوان تو مراد جہدے اتنے سارے کھانے موجود ہون سانو پکاونا گندنا کمانا نہ پڑے تو عیسیٰ علیہ السلام دربار خدا کی عرض کرتے ہیں اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء اے اللہ آسمانہ تو دسترخوان اتار دے عید الاولینا و آخرینا ہمارے پہلے واسطے ہمارے اگلے واسطے عید ہو جائے عید الاولینا تو جدوں اللہ دی طرفوں دسترخوان آئے او تے بن جے عید او تے بن جے عید تو جدوں نبیاں دے نبی آ جان وہ مسلمانوں واسطے عید اگر کوئی نہیں مندا تو دا شاید تعلق عید والے دے نال نہ ہوئے تے انہوں ہی خوشی ہے بھئی بیٹا جدے گھر پیدا ہے انہوں ہی خوشی ہے نا تے جڑا کو حاسد ہے انہیں ناراض ہونا حسد کرنا بھی ایک کیوں آیا تو نبی پاک علیہ السلام دنیا ہوتے تشریف لائے جانور ایک دوسرے نے مبارک باندھ دے دے اپنے کان کی ککڑ کی تمام جانور ایک دوسرے نے مبارک باندھ دے دے دریامت یا مشریاں ایک دوسرے نے مبارک باندھ دے دیا نے تو عیسیٰ علیہ السلام دربار خدا چرچ کر دے نے اللہ دسترخوان اتار دے جڑا ساڑھے پہلے تے اگلے واسطے نشانی ہوئے عید الاولینا و آخرینا و آیت من کا اور ایک تیری نشانی ہو جائے ایک تیری نشانی ہو جائے ورزقنا وانت خیر الرازقین اور سانو رزق عطا کر اور کیونکہ تو بہتر رزق عطا کرنے والا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اول شافعین کہ یہ مسلم شریف حدیث میں آگے کہ سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا شفاعت پہلے میں کروں گا وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ اور سب تو پہلے شفاعت بھی میری قبول ہوئے گی کو رسول پاک علیہ السلام کی شفاعت بھی پہلے شفاعت کرنے کے بھی پہلے تو شفاعت قبول بھی سرکار علیہ السلام دی ہوئے گی کو کی کہہ رہے کہ اوڑ کر کملی کالی وہ آ جائیں گے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا سرکار پہلے شافی پہلے مشفع بڑا کہنے کا بڑا پیارا شعر کیا مجھے بہت پسند ہے یہ شعر پڑھ کے ختم کہ جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا چھوٹی اگر اجازت تو ایک حدیث پاک ہو چھوٹی نبی پاک علیہ السلام ایک سفر تھے ایک مائی ہانڈی پکارے وہ دا بچہ قریب جاندہ ہے یہ مسلم دی حدیث پاک کے مشکات دی حدیث پاک وہ فٹافٹ چوک دی پیچھے رکھو دی پھر بچہ آندہ پھر بچہ آندہ پیر انہیں بچہ چکیا نبی پاک کو آگئی لوگوں نے پوچھا ایک کون نے انہوں نے کہا نبی نے وہ نبی پاک کو آگئی عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی اللہ دے نبی ہو ہاں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کنہ کا مہربان ہے
انہوں نے کہا بہت زیادہ مہربان. فرمایا ماں نالوں بھی؟ عرض کی تھی ماں نالوں بھی؟ فرمایا ہاں ماں نالوں بھی. تو فرمایا ماں تو نہیں چاہتی وہ بیٹا آگے سڑے. ماں نے پیدا ہی کیتا، بنایا تھا نہیں. عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ماں نہیں چاہتی کہ بیٹے نو اگ لگے، ماں نہیں چاہتی بیٹا اگ میں سڑ جائے. تسی فرمایا اللہ مہربان ہے، ماں نالوں 70 گنا مہربان ہے. یا رسول اللہ اللہ کداں چاہے گا جو ماں نہیں چاہتی؟ سرکار دی اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے کہ جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس محفل اپنے پاک سے عالی دربار قبول فرما. جنہ دوستاں جس انداز بھی صلاح اللہ اپنے حبیب دا صدقہ قبول فرما. سب دے کراچ مال جان رزق اللہ برکتہ عطا فرمائے. اس مسجد نو اللہ تعالیٰ قائم فرمائے. یہ مسجد جنہ دوستاں نے یہ بڑھانچ یہ جگہ دین حصہ لیا اللہ دے واسطے ذریعہ